السلام علیکم۔ آج کی کہانی رف رف کی زبانی۔ آج کی کہانی ہے گرو، چیلا اور موتی۔ گرو، چیلا اور موتی۔ ایک دفعہ کسی بات کو ایک انتہائی اہم ترین چیلا جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے سارے دلائل دیے، گرو نے نہیں سمجھ آئی۔ گرو نے کیا کیا؟ اسے ایک انتہائی قیمتی موتی دیا۔ اس نے کہا کہ تم نے اسے کسی بھی قیمت پر کسی کو دے کے نہیں آنا، دکھانا ہے اور اس کی قیمت پوچھنا ہے۔ تو جن لوگوں کی نشاندہی کی، وہ موتی لے کے سب سے پہلے ایک کمہار کے پاس گیا۔ اس نے کہا یہ خریدو گے؟ وہ کہتا میں نے کیا کرنا خرید کے، میرے کس کام کا ہے؟ پھر وہ کہتا اچھا چلو میں اپنے کمہار کے گلے میں ڈال دوں گا، اچھا لگے گا۔ اس نے کہا پیسے کتنے دو گے؟ کیونکہ گرو نے یہ کہا تھا کہ تم نے قیمت نہیں لگانی ہے، تم نے صرف اور صرف اس سے لگوانی اور پوچھنی ہے۔ پھر وہ ایک سبزی والے کے پاس گیا۔ اس نے اس کو دیکھ کے کہا کہ یہ میرے کسی کام کا تو نہیں ہے، چلو بچے کھیلیں گے۔ تو یہ سوچ کر اس نے کہا کہ میں تم سے لے لیتا ہوں، اس کے بدلے میں تمہیں کچھ تھوڑی سی سبزی دے دوں گا۔ اس نے اس سے واپس لے لیا۔ پھر کچھ دور گیا تو ایک پھل والا تھا۔ اس پھل والے نے جب اس کو دیکھا تو اس نے کم و بیش سبزی والے کی طرح بات کی، لیکن تھوڑے سے زیادہ پھل اس کو آفر کر دیے کہ میری بچی بالوں میں باندھ لے گی۔ پھر اس کے بعد وہ ریلیٹیولی ایک دکاندار کے پاس جاتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کے تو سوچتا ہے کہ میں خوبصورت سا چیز ہے تو میں اس کو ڈیکوریشن کے طور پہ رکھ لیتا ہوں، لوگوں کی توجہ حاصل کرے گا۔ تو وہ اسے اس کی ایک معقول قیمت کی آفر کرتا ہے کہ میں تمہیں 1000 روپیہ دے دوں گا۔ اس سے وہ واپس لے لیتا ہے۔ پھر اس کا ایک جوہری سے آمنا سامنا ہوتا ہے۔ وہ جوہری اس کے ہاتھ میں دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں سے کوئی چیز چمک رہی ہے۔ وہ اس سے پوچھتا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے پاس ایک موتی ہے، میرے گرو نے بھیجا بیچنے کے لیے، تو تم خریدو گے؟ اس نے موتی کو دیکھا تو اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پہلے جتنے بھی لوگ تھے سب نے خریدنے کے لیے کہا، لیکن تم کہتے ہو نہیں، کیوں؟ اس نے کہا یہ تو اتنا قیمتی ہے کہ میں اپنا کل اثاثہ اور سرمایہ اگر بیچ دوں تو میں پھر بھی اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ اس کو بہت حیرت ہوئی۔ تو اس نے سوچا کہ اب میں کسی اور کے پاس کیا جاؤں، کیونکہ ایک آدمی تو اس کو انمول بنا دیا۔ وہ واپس گرو کے پاس آیا۔ گرو نے کہا تمہیں آج سمجھ آئی کہ آپ کی قدر کرنے والے کا اپنا بھی کوئی لیول ہونا چاہیے۔ جو شخص جتنا قدر شناس ہوگا وہ اتنی ہی قدر کرے گا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اب اس میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق کیا ملتا ہے کہ ہر آدمی ضروری نہیں ہے کہ ہماری قدر جو ہے وہ ہماری توقع کے مطابق کرے، یا اتنی ہی کرے جتنی اسے کرنی چاہیے۔ مجھے توقع ہے یا نہیں ہے، مجھے ملنے والا، مجھ سے کوئی کام لینے والا مجھ سے درست سلوک کرے۔ دیکھیے ون ون سچویشن از دا بیسٹ سچویشن۔ بہترین معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس میں خریدار اور فروخت کنندہ دونوں خوش ہوں۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ تو ہمیں چیزوں کو ون ون سچویشن، یہ ون ون سچویشن، ون لاس سچویشن، لاس سچویشن، یہ چاروں سچویشن جو ہے نا یہ آج کی پیداوار ہیں، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس پر یہ بیس کرتی ہیں۔ تو اس لیے
جب ہمارے سامنے کوئی چیز آئے تو ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اگر نہ ہو تو کسی سے مشورہ کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری چیز کی قدر و قیمت وہی کرے گا جو اس کو پہچانے گا کہ یہ کیا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں، اپنی صحبت ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو آپ کے کیلیبر کو پہچانیں۔ اس کو ہماری اسٹریٹ وزڈم نے کیا کہا ہے؟ غلام فریدا دل اوتھے دئیے جتھے اگلا قدر پچھانے۔